کوئی کالا گورا ہوتا تو حضرت بلال جنت میں نہ جاتے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پر, اپنا لاسٹ خطبہ دیا, آخری خطبہ دیا, تو اسی خطبے کے موقع پر آپ نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد الا ان اباکم واحد. اے لوگوں تم سب کا رب ایک ہے, تم سب کا ایشور پروردگار ایک ہے, تم سب کا گاڈ ایک ہے, تم سب کا رب العالمین ایک ہے. دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے. ایکم برہمادتیہ ناستنے ہے نا کنچن چن ایک ہی برہما ہے, دوسرا نہیں, تیسرا نہیں. There is no God, God is only one without second. ایک ہی God, ایک ہی اللہ, ایک ہی پروردگار, ایک ہی ایشور ہے, دوسرا تیسرا چوتھا کوئی نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہی اللہ کے نبی کہہ رہے الا ان ربکم واحد. اے پوری انسانوں سنو, اے پوری کائنات کے لوگوں سنو, تم سب کا رب ایک ہے. الا ان اباکم واحد, تم سب کا باپ ایک ہے, یعنی حضرت آدم. الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کسی گورے کو کسی کا کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کوئی سعودی میں پیدا ہو گیا, ہندوستان میں کوئی پیدا ہوا ہے تو وہاں پیدا ہونے کی وجہ سے ہندوستان سے زیادہ افضل ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہندوستان میں پیدا ہوا ہے اور کوئی سعودی میں پیدا ہوا ہے مکہ میں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ زیادہ اچھا ہے, زیادہ افضل ہے اللہ کی نظر میں, اور وہ کم. ایسا نہیں ہے. پیدائش کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے, کہیں بھی پیدا ہو جائیں آپ کا کیریکٹر کیسا ہے, آپ کا اخلاق کیسا ہے, آپ کی زندگی کیسی ہے, آپ کا عمل کیسا ہے, آپ کا کام کیسا ہے, یہ اللہ دیکھتا ہے. آپ مکہ میں پیدا ہو کر کے چوری کریں, بےمانی کریں, ڈکیتی کریں, اللہ کے ساتھ شرک کریں, رسول کے ساتھ آپ رسول کے ساتھ نافرمانی کریں اور رسول کے مطابق زندگی نہ گزاریں, میرے بھائیو مکہ مدینہ بھی کیوں پیدا نہ ہو, پیدا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے وہی بیان کیا ولا لفضل ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. کالا گورا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اللہ کی نظر میں سب سے پیارا کون؟ تقوی کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا ہو, ڈرنے کے اعتبار سے اور خوف کے اعتبار سے سب سے زیادہ اور سب سے پیارا جو ہو وہی اللہ کی نظر میں اچھا. آئیے تھوڑی سی میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, ذرا غور کیجئے اس جملے کے اوپر. جب کوئی کالا, کوئی گورا, کوئی اوپر, کوئی نیچے, کوئی امیر, کوئی غریب, اسلام کہتا نہیں امیر ہو تو اپنی جگہ پہ ہو, کروڑ پتی ہو اپنی جگہ پہ ہو. ایک غریب آدمی اگر اللہ سے ڈر رہا ہے تو امیر آدمی سے 50 آپ نے سنا ہے 500 سال پہلے جنت میں غریب جائے گا اگر یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. سنا ہوگا آپ نے. میرے بھائیوں تصور کرو, اسلام نے انسانیت کا درس دیا ہے. اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی انسان دنیا کے اندر رہتا ہے اور دنیا کے اندر رہنے کے بعد انسان کا کام آ رہا ہے, انسان کے لیے کوئی کام کر رہا ہے, انسانیت کا کام آ رہا ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے سے کہتے ہیں. آپ دیکھیے آپ کے یہاں غریب ہوں گے, مسکین ہوں گے, بیوہ ہوں گے. بیوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا شوہر مر چکا ہو, اب اس کا دیکھ ریکھ کوئی کرنے والا نہیں ہے. ہمارے یہاں دھرم کے اندر ایسی عورتیں موجود ہیں, مسلمانوں میں بھی ایسے مرد موجود ہیں, ایسی عورتیں جن کا شوہر مر گیا ہے, اب اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہندوؤں کی یہاں بھی ایسی عورتیں موجود ہیں جن کا دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایسی عورت کو اسلام بیوہ عورت کہتا ہے. بیوہ السائی علی الارملہ, بیوہ عورت کو کہا جاتا ہے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں السائی علی الارملہ, بیوہ عورتوں کے لیے کوشش کرنے والا, اس کے لیے
ضرورت کا سامان پوری کرنے والا، اس عورت کی دیکھ ریکھ کرنے والا. بہت سے گاؤں میں ایسی عورتیں موجود ہوتی ہیں اور گاؤں والے اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. اور اسلام کے اندر باقاعدہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت کی خدمت کر رہا ہے یا ایسی عورت کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے، والمسکین، اور جو مسکینوں کے کام آتے ہیں. اتنا سامان ہے کہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے، بھیک نہیں مانگ رہا وہ، لیکن آدمی جان رہا ہے یہ آدمی بھوکے رہتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، آدمی لا کر کے اس کو دے دیتا ہے اور اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. وہ کون ہے؟ مسکین. حدیث کے اندر آتا مسکین کی ضرورت کو پوری کرنے والا اور بیوہ کی ضرورت کو پوری کرنے والا. کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے. کیا تعلیم دی ہے اسلام نے میرے بھائیوں؟ سوچو، آج بیوہ عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا، دھکے مار کر کے بھگایا جا رہا ہے. کوئی مانگنے والا ہے؟ بھاگو بھاگو. اسلام کہتا نہیں ایسا مت کرو. آپ کے گھر میں مانگنے والا کسی بھی دھرم کا آ جائے، کوئی بھی کالا ہو یا گورا ہو، کسی بھی ذات پات پہ رہنے والا ہو، کسی بھی دھرم کو اپنانے والا انسان کو ہے، اگر تمہارے چوکھٹ کے سامنے وہ آ جاتا ہے یا وہ آ جاتی ہے تو اس کو آپ دے دیجئے. یہ مت دیکھے یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دیجئے میرے بھائی. ابھی آپ نے دیکھا تھا نا کورونا میں کتنے مسلمانوں نے غیروں کی مدد کی، کتنے غیروں نے مسلمانوں کی مدد کی. آج ہر دھرم کے اندر انسانیت ہے. انسان کی رکشا اور حفاظت کرنے کی کوشش انسان کر رہا ہے، لیکن میڈیا نے یہ نفرتیں پھیلائی ہے، ذات پات میں بانٹ دیا اور دھرم کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے. حالانکہ سارے دھرموں کی کتابیں کیا کہتی ہے کہ انسانیت کا کام کرنے والا سب سے بڑا دھرم ماننے والا ہے اور سب سے زیادہ انسان کا کام آتا ہے میرے بھائی وہ مذہب اسلام ہے. آپ دیکھیے کہ ایک مسکین کو کفالت کرنے والا اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کل مجاہد فی سبیل اللہ، جو جہاد میں گیا ہو، جو لڑنے کے لیے گیا ہو اور جو اللہ کے راہ میں جنگ کرنے کے لیے گیا ہو، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ اس کے برابر کا ثواب آپ کو آپ کے گھر ہی میں مل جائے گا. شرط یہ ہے کہ آپ کسی بیوہ عورت کے کام آ جائیں، کسی ضرورت مند کے کام آ جائیں، کسی غریب کے کام آ جائیں، کسی مسکین کے کام آ جائیں. آپ کا یہ کام آپ کو جہاد سے بڑھ کر کے آپ کو ثواب ملے گا. اور آگے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں نیکی چاہیے، تمہیں ثواب چاہیے، تم دنوں رات تم روزہ رکھو. ایک آدمی دن بھر روزہ رکھ کر رات بھر قیام کرتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تمہیں اتنا ثواب چاہیے کہ دن بھر روزہ رکھے. ایک آدمی دن بھر روزہ رکھ رہا ہے، اب صبح سے لے کر کے شام تک کچھ بھی نہیں کھا رہا ہے. اتنا آسان نہیں. ایک مہینے میں روزہ رکھنے میں حالت خراب ہو جاتی ہے لوگوں کی. تو کنٹینیو روزہ رکھ رہا ہے، بتائیے کتنا ثواب کا کام ہے. ایک روزہ آدمی کو 70 سال جہنم سے دور کر دیتا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ روزہ کا ثواب کتنا زیادہ ہے. ایک روزہ انسان کو جہنم سے نکال دیتا ہے، اتنا اس کا ثواب ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یصوم النہار اور یقوم اللیل. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزہ کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے اور رات بھر عبادت کرنے کے برابر، قیام کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. جو مسکین اور غریب اور یتیم کی حفاظت کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اب بتاؤ میرے بھائیو، اسلام کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے. اب بتائیے اس سے بڑھ کر کے اور انسانیت کیا 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 کیا. یہ نہیں کہا کہ کوئی مسلمان ہی مسکین ہو تو اسی کو دو، کوئی مسلمان ہی بیوہ ہو تو اسی کو دو. نہیں، کسی بھی دھرم اور کسی کے ذات سے تعلق رکھنے والا ہو، آپ کے گھر کے سامنے آئے یا آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ اس کی ضرورت پوری کریں. آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اتنا پوریا ملے گا. اب بتائیے میرے بھائیو، اس سے زیادہ انسانیت کیا ہو. غور کرو، ایک اور منظر دیکھیے آپ. اسلام انسانیت کی کتنی زیادہ درس دے رہا ہے اور کتنا زیادہ تعلیم اسلام دیتا ہے انسانیت کی. تصور کرو میرے بھائیوں، غام دیا قبیلی کی ایک عورت خاتون، ایک لیڈی اللہ کے نبی کے پاس آئی اور
کے بعد اللہ کے نبی سے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے، اللہ کے نبی میں نے قد زنیت، اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا ہے، اللہ کے نبی میں اپنے آپ کے پر کنٹرول کر نہ سکی، اور اللہ کے نبی مجھ سے زنا صادر ہو گیا، مجھ سے غلط کام ہو گیا، اے اللہ کے نبی میں نے غلط کام کر لیا، میں نے زنا کر لیا ہے، اے اللہ کے نبی اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے نبی اندر سے میں مرتا چلا جا رہا ہوں، اندر سے میں بیمار ہوتا چلا جا رہا ہوں، میں نے جو غلطی کی ہے احساس ہوتا ہے اور میں شرمندہ ہو جاتی ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے۔ اسلام کا قانون یہ ہے اگر کوئی زنا کرتا ہے، اسلام کا دستور اور قانون یہ ہے اگر کوئی زنا کرتا ہے، اگر کوئی مرد یا عورت اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ الزانی تو والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارے جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ زنا کرنے کی سزا کیا ہے؟ اتنے کوڑے مارے جائیں گے اور اس میں تمہیں موت بھی آ سکتی ہے۔ عورت کہنے لگی، لڑکی کہنے لگی اللہ کے نبی ہمیں معلوم ہے، اسی لیے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ اسلامی قانون میرے اوپر نافذ کر دیا جائے تاکہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جاؤں تو گنہگار بن کر کے نہ جاؤں۔ یا گناہ کرنے کے بعد پھر گناہ نہیں دیکھتے، اسٹیٹس لگایا جاتا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، آج تک تو اس کو مانا جاتا ہے جس کے پاس جتنی گرل فرینڈ اس کا اسٹیٹس اتنا بڑھ جاتا ہے۔ سوچو میرے بھائیوں، ایک عورت ہے جس کو احساس ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، اگر میں نے اسی دنیا میں اس کے بارے میں اگر میں نے اللہ سے معافی نہ مانگی یا میں بات نہ ہوئی تو مرنے کے بعد مجھے اللہ کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا پروف ہے تم نے یہ کام کیا ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی اللہ کے نبی میں نے یہ کام کیا جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں ایک بچے نے جنم لیا، میں حاملہ ہو چکی ہوں، پریگننٹ ہو چکی ہوں۔ اچھا اللہ کے نبی اب سنیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تو تمہیں سزا دیتا، ابھی حکم دے دیتا، اچھا ہوا تم نے یہ بات بتائی، اے عورت تمہاری تو غلطی ہے، تمہاری تو غلطی ہے اور تم نے غلط کام کیا ہے اور اس کی سزا اسلام کہتا ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ تم کو ابھی اگر 100 کوڑے مارے جائیں ہو سکتا تیری موت ہو جائے، تم مر جائے گی، تیری سزا کی وجہ سے تم مر جائے گی، تیرے گناہ دھل جائیں گے، لیکن تیرے پیٹ میں جو بچہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس نے کوئی قصور نہیں کیا ہے، اگر وہ مر جائے اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جرم کے اس کو مارنے کا اتھارٹی اور اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اے عورت اب میں تمہارے اوپر اسلام کا قانون نافذ نہیں کر سکتا جب تک کہ تم اس لڑکے کو جنم نہ دے لو، اس بچے کو جنم نہ دے لو، تب تک میں اسلام کا قانون تمہارے اوپر نافذ نہیں کروں گا۔ وہ عورت گئی اور جب بچہ جنم لی اس کے بعد آتی اللہ کے نبی یہ بچہ ہے لیجئے اور مجھے سنسار مجھے مار کر کے اللہ کے نبی آپ میرے اوپر سزا مسلط کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا، دیکھا اور اللہ کے نبی کو رحم آ گیا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، محمد اتنا بے رحم نہیں ہے کہ اس بچے کو اس کی ماں سے میں الگ کر دوں، یہ عورت یہ لڑکی مر جائے گی، یہ خاتون تو چلی جائے گی، اس بچے کو دیکھ ریکھ کرنے والا کون؟ دودھ ہی پہ تو یہ بچہ بچا ہوا ہے، اگر میں اس بچے کو چھین لوں اور ابھی میں اس کو الگ کر دوں تو اس بچے کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ بتاؤ میرے بھائیوں کتنے زیادہ اللہ کے نبی رحم دل اور کتنا زیادہ انسانیت کا خیال رکھ رہے ہیں، انسان کی حفاظت کی اللہ کے نبی کو کتنی زیادہ فکر ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ پہلے اس بچے کو کھلاؤ پلاؤ، جب یہ بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے تب تم میرے دربار میں آنا، تب محمد کی عدالت میں آنا۔ وہ عورت جاتی ہے اور جب بچہ 2-4 سال کا ہو جاتا ہے، کھانے پینے کے لائق ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس 2 سال کے بعد وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی دیکھیں یہ بچہ تو کھانے لگا
ہے اللہ کے نبی طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں اب تجھے پاک کر دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگوں اس بچے کی کون حفاظت کرے گا؟ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اور سن لو لوگوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیموں کی حفاظت کرنے والا، یتیموں کی دیکھ ریکھ کرنے والا، یتیموں کی حفاظت کرنے والا، یتیموں کے کام آنے والا، اللہ کے نبی فرماتے کہاتین فی الجنہ، جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دونوں میری انگلیاں ہیں۔ یعنی کوئی آدمی اگر یتیم کی حفاظت کرتا ہے تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ سورگ میں، جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دونوں میری انگلیاں ہیں۔ اب تصور کریے ایک بچے کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لو یہ کام۔ اب بتاؤ میرے بھائیوں، آج انسانیت کا درس اور انسانیت کی حفاظت سب سے زیادہ اسلام کے اندر بتایا گیا ہے، اور آج انسانیت کا قاتل ہی اسلام کو بتایا جا رہا ہے۔ سوچو میرے بھائیوں، غور کرو، اتنا ہی نہیں قرآن کی آیت کریمہ اور پڑھیے آپ، اور آپ دیکھیے اس قرآن، اس پوتر کتاب کو جس میں لکھا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر کسی انسان نے، کسی منشیہ نے اگر ایک انسان کو قتل کر دیا بغیر کسی جرم کے، تو اس نے ایک انسان کو نہیں، ایک منشیہ کو قتل نہیں کیا ہے، بلکہ فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کو مار دیا ہے، پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اور قرآن کہتا ہے اگر کسی نے ایک انسان کو بچا لیا، وہ ہندو کا بچہ ہو یا مسلم کا بچہ ہو، وہ سکھ کا بچہ ہو یا پھر مجوسی کا بچہ ہو، کسی کا بھی بچہ ہو، اگر اس کی حفاظت کر لیا، اگر اس کا کام آ گیا، اس کو بلڈ کی ضرورت ہے، اس کو بلڈ دے دیا، اس کو خون دے دیا، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور آپ کی ضرورت ہے کہ آپ چاہ کر کے اس کو بچا سکتے ہیں، آپ اس کے کام آ سکتے ہیں، آپ دان کر کے، آپ پیسہ جمع کر کے اس کو بچا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا ہے، پوری انسانیت کو اس نے بچا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے زیادہ انسانیت کا درس آپ کو کہاں ملے گا؟ غور کریے آپ، اسلام ہی انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار ہے، اور سب سے زیادہ انسانیت کی، انسان کی حفاظت کرنے والا کوئی دھرم ہے تو مذہب اسلام ہے میرے بھائی۔ ذرا اور میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، غور کریے آپ، تصور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زائد شاخیں، برانچز ہیں، 70 سے زیادہ، ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے ہائی لیول کا جو ایمان ہے وہ کیا ہے؟ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا، یہی کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ ایمان کا سب سے ہائی لیول کا یہ درجہ ہے۔ فافضلها، یہ ایمان ہے آپ کا، اگر اس کے اندر کوئی گڑبڑی آپ کی آ گئی تو کوئی بھی عمل آپ اگر کریں گے تو میرے بھائی وہ بیکار ہے۔ اب تصور کیجیے آپ، اگر کوئی آپ کام کر رہے ہیں، ایمان آپ کا گڑبڑ ہے، توحید آپ کی گڑبڑ ہے، آپ کو اچھا کام کی وجہ سے دنیا میں تو آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا، بدلہ مل جائے گا، لیکن مرنے کے بعد آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان کے بعد ہی کوئی
فائدہ آپ کو مرنے کے بعد پہنچائے گا. دیکھیے منظر دیکھیے, ایک آدمی دنیا میں ہندو سکھ عیسائی کوئی بھی آدمی ہو, بہت سے بھائی ایسے ہیں ہمارے ہندو بھائی جو پانی بھی پلاتے ہیں, ہاں کھانا بھی کھلاتے ہیں. ابھی ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے, کمبل بھی بانٹیں گے غریبوں میں. ہاں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر ہمارے مسلم بھائی بھی یہ کام کرتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ تو بڑا پنیہ کام ہے, بہت ہی اچھا کام ہے. لیکن مرنے کے بعد اگر آپ کو اس کا پنیہ کمانا, مرنے کے بعد اس کا فائدہ اٹھانا ہے, تو اسلام کہتا ہے کہ آپ کو ایمان لانا ہوگا, آپ کو توحید اپنانی ہوگی, آپ کو شرک سے بچنا ہوگا, ایک ایشور کو ماننا پڑے گا, اسی بھگوان کی پوجا کرنی ہوگی. یچتیو یوم مہنستسما دیویشو ویریشا, وہی دینے والا ہے, وہی دینے والا ہے, اسی سے مانگو. یچتیو یوم مہنستسما دیویشو ویریشا, اس کے علاوہ کوئی ذرہ برابر دینے والا نہیں ہے. تو ایمان سب سے اعلیٰ لیول کا یہ ایمان, یہ لا الہ الا اللہ ایمان کا سب سے ہائی لیول کی یہ چیز ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, وَأَدْنَا, اور سب سے نیچے کیا ہے؟ إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, راستے سے کانٹے دار تکلیف دی چیزوں کو ہٹا دینا, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اب راستے میں جا رہے کوئی سامان گرا پڑا ہے, اب ایسا سامان ہے آپ نے دیکھ لیا, آپ اپنی گاڑی موڑ لی اور وہاں سے کٹ کر کے آپ نکل گئے. میرے بھائیو, ایمان یہ ہے کہ آپ بائک سے اتریں, گاڑی سے اتریں اور اس نقصان دہ سامان کو آپ ہٹا دیں, اس نیت سے کہ یہاں سے ہم ہٹائیں گے, کوئی انسان یہاں سے گزرے گا وہ تکلیف سے اور ایکسیڈنٹ سے بچ جائے گا. آپ کے دل و دماغ میں یہ نہیں ہے کہ یہاں سے صرف مسلم ہی گزریں گے, ہندو بھی گزر سکتا ہے, سکھ بھی, عیسائی بھی, کرسچن بھی, کوئی بھی گزر سکتا ہے. آپ نے تکلیف دہ چیز کو آپ نے ہٹا لیا, یہ بھی ایمان ہے. اسلام کہتا ہے وہ اماطۃ الاذی عن الطریق, تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. سوچئے, آپ تصور کیجئے, غور کریے. آپ سوچے گئے یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہاں, کتنے لوگ ہیں جو مسلمان کے نام پہ کلنک گیا اپنے مسلمان بھائی غیروں کے لیے. میرے بھائیوں, ایسے ایسے سامان دیکھتے گھر کے سامنے بریکر, بڑے بڑے بریکر, تکلیفیں ہو رہی ہیں. ارے آپ اپنے بچے کی حفاظت کریں, اتنا بڑا بریکر آپ کو ملے گا کہ گاڑی چلانے میں اتنی دقتیں ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی آپ دیکھیے گا یہ بجلی کا ایک کھمبا ہی لگا دیتا ہے کسی جگہ پہ, جائیے گاڑی کو سے چھوٹی کار ہو تو چلانا بہت مشکل, یہ تکلیف نہیں ہے. کہیں آپ دیکھیے میرے بھائیوں, پانی جمع ہوا ہے اور پانی جمع ہوا بغل میں, آپ دیکھیں گے موبائل کے اندر بہت سے لوگوں کو کہ پانی جمع ہوا ہے اور کچھ لوگ اس پانی کو ختم کرنے کے لیے گڈھا کو صاف کرتے ہیں اور پانی ختم کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں, ایسے لوگوں کو میں لائک کرتا ہوں اور ایسے لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں, اور اسلام بھی ایسے لوگوں کی پرشنسا اور تعریف کرتا ہے, اور اللہ بھی ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو انسانیت کے کام آ رہا ہے, انسان کی حفاظت کر رہا ہے اور انسانیت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, انسانیت کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ تصور کرو میرے بھائیو, اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ما من مسلم یغرس غرسا فی سبیل یغرس غرسا, ما من مسلم یغرس غرسا, ایک مسلمان پودا لگاتا ہے, درخت لگاتا ہے. درخت لگاتا ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ لگاتے ہیں درخت, لیکن ایک آدمی درخت کیوں لگاتا ہے کہ راستے میں ہم لگا دے رہے ہیں, یہاں سے جب گرمی کے موسم میں کوئی گزرے گا تو یہاں سے سایہ حاصل کر لے گا, سایہ حاصل کر لے گا. گرمی کے موسم میں آدمی کو سائے کی ضرورت پڑتی ہے, کوئی ایسی جگہ کہ سورج کی گرمی سے بچ جائے, درخت کے نیچے وہاں پہ جا کر کے بیٹھتا ہے, پھلدار درخت لگاتا ہے تاکہ کوئی آدمی گزرے گا تو کچھ پھل بھی کھا لے گا. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں سنو میرے بھائیوں اور دنیا کے لوگوں, اس حدیث کو پھیلا
جاؤ اور اس حدیث کو لوگوں میں عام کرو کہ اسلام انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار ہے اور سب سے زیادہ انسانیت کا درس دینے والا۔ اگر کوئی دھرم ہے، کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ما من مسلم یغرس غرسا، اگر کوئی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے، کوئی پودا لگاتا ہے، او یزرع زرعا، یا کھیتی کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، تاکہ یہاں سے کوئی پرندہ گزرے، اور پرندہ کا اگر گزرو تو پرندہ دانا کھا لے، درخت میں آرام کر لے۔ ہاں کوئی پانی کنواں کھودتا یا پانی کہیں پہ جماتا، اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے اپنے اپنے بلڈنگوں کے اوپر، اپنے اپنے گھروں کے اوپر پانی جا کر کے جمع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی پرندہ گرمی کے موسم میں پانی پی لے۔ اسلام بھی اس کو عبادت کہہ رہا ہے، اسلام کے اندر اس کو عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر کوئی درخت لگا رہا ہے اور کھیتی کر رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ انسان کا کام آ جائے، انسان اس سے فائدہ اٹھا لے، انسان کی زندگی بن جائے، انسان پریشانی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایسا کرنے والا انسان یہ کام اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتے رہتا ہے، پنیہ ملتے رہتا ہے۔ آج دیکھیے درخت لگا رہا بہت سے لوگ، کیوں؟ آب و ہوا ٹھیک رہے، ظاہر سی بات آکسیجن ٹھیک ٹھاک ملے، آپ کا آب و ہوا اور آپ کے یہاں آپ کا ماحول اچھا رہے، تو یہ کس کے لیے کام آئے گی؟ انسانیت کی کام آئے گے۔ انسانیت کی حفاظت آپ کر رہے، درخت آپ لگا رہے ہیں میرے بھائیو، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی اللہ کو یہ ادا بھی بہت پسند ہے۔ ایسا نہیں ہے، اور سنیے، نماز روزہ حج زکات کر لے، سب کچھ کر لے، اور انسان کو تکلیف دے، جانور کو تکلیف دے اور سوچے جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائیو۔ نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، زکات دیتا، حج کرتا، عبادت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن انسان کو پریشان کرتا ہے، اپنے پڑوسی کو پریشان کرتا ہے، اپنے اگل بگل والے کو وہ ستاتا ہے، گالی دیتا، مارتا ہے، اس کی بہن بیٹیوں کے ساتھ وہ غلط کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ مومن کون نہیں ہے، کون مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس آدمی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے، وہ آدمی مومن نہیں۔ آپ دیکھیے یہ بھی نہیں کہا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کچھ نہیں، بغل میں ہندو ہو اس کی بھی حفاظت، اس کی بھی حفاظت آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ اس کو پریشان نہیں کر سکتے، اس کے دکھ سکھ میں آپ کو شامل رہنا پڑے گا۔ آپ پڑوسی ہیں، اور پڑوسی اسلام کے اندر بہت سے حقوق بتائے گئے، اگر وہ مریض ہے تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے جائیے، وہ ہندو ہے تو کیا ہوا، وہ غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، تکلیف اسے بھی پہنچ رہی ہے، آپ جا کر کے اگر آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں، اچھی باتیں بتا دیتے ہیں، کچھ کام آ جاتے ہیں، کچھ بھلائی کے کام آ جاتے ہیں، دوائی لا کر کے دے دیتے ہیں، ڈاکٹر اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں کمانے کے لیے گئے ہوئے، آپ بغل میں ایک مسلمان ہے، اس کو پتا چلا اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی ماں، اس کے باپ کی طبیعت خراب ہے، گھر میں کوئی نہیں ڈاکٹر کو لانے والا، ایک مسلمان رات میں بائک آیا اور ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر کو لایا اور اس کے گھر کے اس فرد کی اس نے علاج کروائی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حقیقت میں مومن وہی ہے جو اپنے پڑوسی کا کام کر رہا ہے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہو، اچھا سلوک کر رہا ہو۔ اب بتاؤ میرے پیارے ساتھیو، سوچ سکتے ہیں آپ اسلام کے اندر انسانیت کتنی زیادہ ہے اور انسانیت کے احترام کتنا زیادہ ہے۔ اب تصور کیجئے، ایسی ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ کے سامنے کا صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی فلاں عورت ہے اور فلاں عورت نماز پڑھتی
ہے، روزہ رکھتی ہے، سارا کام کرتی ہے، نفل نماز بھی بہت زیادہ پڑھتی ہے، نفل سجدہ بھی بہت زیادہ کرتی ہے، اللہ کے نبی نفل کام بھی زیادہ کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اس کے پاس ایک برائی ہے، ایک غلط کام وہ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں وہ کون سا کام ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، یعنی زبان سے گالی دیتی رہتی ہے، ہاتھ سے ہر چیز سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، بغل میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی لوگ ہیں لیکن سب کو ستاتی رہتی ہے۔ کیا اس کی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے؟ اس کا پوجا پاٹ، اس کی عبادت کرنا اللہ کو کیا بہت پسند ہے؟ وہ جنت میں چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں ہی فی النار، سنو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ جہنم میں داخل ہوگی۔ او مسلمانوں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض ہے، آپ کا رشتہ دار آپ سے ناراض ہے، آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہے، آپ کا چچا آپ سے ناراض ہے، یا اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے بھائیوں کو ستانے والا، اپنے پڑوسیوں کو ستانے والا، اپنے رشتہ داروں کو ستانے والا کیا جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو۔ کہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ مومن بننے کے لیے اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے ہر چیز سے انسان کی حفاظت آپ کو کرنی ہوگی اور انسانوں کو تکلیف دہ چیزوں سے آپ کو بچانا ہوگا۔ ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے دوسرے انسان تکلیف میں ہو اور پریشانی میں ہو۔ میرے بھائیو، یہ کام اگر آپ کرتے ہیں یاد رکھیں کہ آپ مومن نہیں ہیں، اور اگر کوئی یہ کام کسی مسلمان کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے اتنا فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ۔ زبان سے کتنے گھروں کی لڑکیوں کے اور ماں اور بہنوں کے تعلق سے غلط باتیں بولنے والا، اپنی زبان سے دوسروں کے بارے میں کمنٹ کرنے والا۔ میرے پیارے ساتھیو، تصور کرو کیا مسلمان گالی دے سکتا ہے؟ کیا مسلمان کسی کو برا بھلا بول سکتا ہے؟ کیا مسلمان کسی کو تکلیف دے سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے تکلیف دی اللہ کے نبی نے ان کو بھی تکلیف نہ دی۔ آپ فتح مکہ کے اس واقعے کے اوپر اگر نظر دوڑائیں گے اور غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے جب مکہ فتح کیا، آپ کے ساتھ لشکر بھی ہے، آپ کے ساتھ فوج بھی ہے، آپ نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، آپ کے سامنے وہ سارے مجرم موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو ستایا تھا، جنہوں نے اللہ کے نبی کو پریشان کیا تھا، جنہوں نے اللہ کے نبی کو گالی دی تھی، جنہوں نے اللہ کے نبی کو مارا تھا، پیٹا تھا، اللہ کے نبی کو طرح طرح کی باتیں کی تھی۔ اب اللہ کے نبی یہاں پہ سردار بن کر کی آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر کی آ رہے ہیں، آپ نے مکہ کو فتح کر لیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تمام کے تمام لوگ موجود ہیں، لوگوں کی دل و دماغ میں طرح طرح کی باتیں چل رہی ہے، پتہ نہیں آج محمد ہمارے ساتھ کیا کام کرنے والا ہے، کیا سلوک کرنے والا ہے، کیا پتہ ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ غلط کام کیا ہے، کہیں بدلہ نہ لے لے۔ لوگ سوچنے لگے آج ہم بچیں گے نہیں، آج ہمارے ساتھ بہت ہی ڈینجر طریقے سے معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لوگوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب کے سب
کو میں نے آزاد کر دیا، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ ایک ایک آدمی آتا گیا اور معافی مانگتا چلا گیا۔ اللہ کے نبی میرا جرم یہ ہے، اللہ کے نبی میری غلطی یہ ہے، اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے اللہ کے نبی نے معاف کیا، ایک ایک کو کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہاں تک کہ نبی کی بیٹی کا قاتل حبار ابن اسود بھی سامنے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی معاف کر دو، میں آپ کا بہت ہی بڑا مجرم ہوں۔ کہتا ہے کون ہو تم؟ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کی بیٹی پر تیر چلانے والا میں، آپ کی بیٹی کو قتل کرنے والا میں، آپ کی بیٹی کو مارنے والا میں ہوں۔ آئے اللہ کے نبی مجھے بھی معاف کر دو۔ بتاؤ، دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، آپ معاف کریے گا؟ آپ کی بیٹی کو کوئی مار دے، بھائی کو مار دے، آپ کے باپ کو مار دے۔ ابھی آپ نے سعودیہ کو واقعہ دیکھا نا پچھلے سال کا واقعہ کہ اس آدمی نے سرعام اس کو باقاعدہ قتل کرنے کا آرڈر مل گیا تھا۔ ہاں، سزائے موت کا حکم مل چکا تھا کہ بس اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی تھی اور یہ قتل کرنے والا جلاد آگے بڑھتا قتل کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے قتل کیا تھا۔ لیکن سامنے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے بھائی میں نے اسے معاف کر دیا، تم بھی اسے چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، یہ سعودیہ کے واقعہ یوٹیوب کے اندر باقاعدہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تصور کیجئے میرے بھائیوں، اور شب قدر کی وہ دعا آپ کو یاد ہوگی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، جو معاف کر دیتا ہے، جو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرتا ہے اور بہت ہی زیادہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ سماج کے اندر دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آدمی تلواریں اٹھا رہا ہے، بندوق اٹھا رہا ہے، مار پیٹ کے لیے ڈنڈے اٹھا رہا ہے اور قتل اور مرڈر کر دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسانیت کے کام نہیں آ رہا ہے، بلکہ انسانیت کو شرمسار کر رہا ہے اور انسان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے اعلان کیا، آئے حبار ابن اسود جا، میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا۔ اسلام نے یہ درس دیا ہے، انسانیت کا سب سے زیادہ رکھوالا، انسانیت کا سب سے زیادہ محافظ اگر کوئی دھرم ہے، کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو کوئی اور مذہب نہیں ملے گا جس کے اندر اتنا زیادہ انسانیت کی حفاظت کے بارے میں آپ کو کتابیں اور آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ بتائیے، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، 50 سال 70 سال کے ہو چکے ہیں، جنہوں نے بیٹے کو جنم دیا، بیٹے کو سب کچھ کیا، پڑھایا لکھایا، انجینئر ڈاکٹر سب کچھ بنایا۔ اب باپ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ غور سے سنیے گا، ہندو دھرم کے اندر یا ہندوؤں کی یا غیر مسلموں کی یا کچھ لوگوں کی یہاں دیکھیں اولڈ ہاؤس بنایا ہوا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ ان کو جا باقاعدہ جب بوڑھے ہوئے بہت پریشان کرتا ہے، یا جاؤ نہیں رکھ دو اس کو، یہ نہ رہے گا نہ پریشان کرے گا، رکھ دیا اس کو۔ اب کون سی پریشانی میں ہے، کیا کر رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اسلام کہتا نہیں، او لوگو ایسا نہیں، ماں باپ کا درجہ اسلام بتاتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا قُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اسلام کیا کہتا ہے، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، وہ لوگوں اگر ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، یا دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا، تو تم فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو تم اف تک بھی نہ کہو، ذرہ برابر اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان سے جھڑک کر کے باتیں نہ کرو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب بھی بات کرو بہت ہی اچھے انداز میں ان سے باتیں کیا کرو۔ اسلام کیا بتا رہا ہے، اگر بڑھاپے کو بھی پہنچ جائے تب بھی
ان کے ساتھ حسن سلوک کرو میرے بھائیو۔ اب بتائیے اسلام انسانیت کا سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رکھوالا ہے اور سب سے زیادہ علمبردار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ ٹائم میرا ہو چکا ہے، 1:30 بجے تک مجھے بولنا تھا اور اس سے زیادہ بھی میں بول چکا ہوں۔ اور ہمارے بیچ میں میرے محترم، میرے بہت ہی مخلص دوست اور میرے بہت پیارے مولانا شیخ جرجیس سراج اٹاوی حفظ اللہ تشریف فرما ہے، اور ان کی موجودگی میں میں بولوں یہ ہماری شان نہیں ہے۔ میں خود ان کی تقریر میں بچپن سے سنتا چلا آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو انسانیت کے کام آنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ انسان کو دنیا میں ہم سب کو جب تک اللہ نے جب تک ہم سب کو زندہ رکھے، انسانیت کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک زندہ رکھا اسلام کے پر زندہ رکھا، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔